نعمان احمد ہیں کراچی سے، وہ کہتے ہیں سابق صدر زرداری صاحب کو پاکستانی سیاست میں مرد اہن کہا جاتا ہے. ان کا طرز سیاست باقی تمام پارٹیوں کے لیڈروں سے بہت دانشمندانہ ہے. کل انہوں نے میڈیا سے بات چیت کے دوران وزیر اعظم عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ جو آج بیج رہے ہیں کل ان کا پھل یہ خود نہیں بلکہ کوئی اور کھائے گا. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ نعمان صاحب یہ تو کمال کی بات کی آپ نے، میں نے نہیں سنا، میں نے پڑھا بھی نہیں ہے. لیکن اس سے بڑا تو پھر کمپلیمنٹ عمران خان کو یا پی ٹی آئی کو دے نہیں سکتا. اس کا مطلب یہ ہے، جو میری سمجھ میں آیا، کہ جو کچھ بھی عمران کر رہا ہے اس کے نتائج آنے میں کچھ وقت لگے گا لیکن نتائج بہت اعلیٰ ہوں گے. یہی تو اس کا کام ہے. اس کا نہیں، کوئی بھی جنمن اگر لیڈر ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ آج میری پاپولیرٹی. کبھی باپ نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے فیصلے کرتے وقت وہ پاپولر اس کا ہونا پریورٹی؟ آئی ڈونٹ کیئر، میرے بچے میرا کسی فیصلے کو پسند کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، صبح اتنے بجے اٹھنا ہے، اتنے بجے اسکول یا کالج یا یونیورسٹی جانا ہے، تو پاپولر بات نہیں ہے. کبھی اچھا استاد اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ اس کا شاگرد وہ اپنے شاگردوں میں پاپولر ہے یا نہیں ہے. اس کی نظر ہوتی ہے اپنے شاگردوں کے مستقبل پہ. اسی طرح اچھا سربراہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ آج وہ پاپولر ہے یا نہیں، یا اس کی پاپولیرٹی کمپرومائز ہو گئی ہے یا نہیں. سو میرا خیال ہے کہ زرداری صاحب نے تو اس سے بڑا کمپلیمنٹ تو کوئی عمران کو دے ہی نہیں سکتا کہ جو آج بیج رہے ہو کل اس کا پھل کوئی اور کھائے گا. خیر ہے بھائی، یہ تو بہت بڑے آدمی کی نشانی ہے. ہمارے بزرگ کہتے ہیں، صدیوں سے کہتے آ رہے ہیں کہ جب ایک آدمی بیج لگاتا ہے، کوئی درخت لگاتا ہے، تو اس لیے قابل ہے، اور پھر اس کی حفاظت کرتا ہے، وہ اس لیے قابل احترام ہے کہ اس نے تو اس کا نہ اس کی چھاؤں اس کو نصیب ہونی ہے. بوڑھا آدمی وہ لگائے گا، نہ اس نے اس کا پھل کھانا ہے، نہ اس کی چھاؤں اس کے نصیب میں، وہ کر رہا ہے. بہت اچھی بات ہے. قطب حسین صاحب ہیں مظفر آباد آزاد کشمیر سے، وہ کہتے ہیں جی مجھے معلوم ہے آپ کرکٹ میں دلچسپی نہیں رکھتے، مگر بتاتا چلوں کہ کئی میچز میں شاندار کھیل پیش کرنے کے بعد پاکستانی کرکٹ ٹیم T20 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں آسٹریلیا کے ہاتھوں شکست سے دوچار ہو گئی. پاکستانی اس پہ خفا ہیں. بلا شبہ پاکستانی ٹیم بہت اچھا کھیلی، لیکن آسٹریلیا کی اس جیت میں ہم پاکستانیوں کے لیے ایک بڑا سبق ہے. ان کے نسبتاً غیر مقبول کھلاڑیوں یعنی چھٹے اور پتہ نہیں 7ویں نمبر پہ آنے والے بیٹسمین نے ٹیم کو اس وقت جتوا دیا جب ان کی ہار یقینی ہو چلی تھی. یعنی امید کا دامن ہمیشہ پکڑے رہنا چاہیے. پلیز اس موضوع پہ ضرور بولیے. لیکن شفقت صاحب آپ نے تو پہلے ہی ایک فٹ نوٹ لگایا اور بالکل درست لگایا کہ مجھے کرکٹ سے دلچسپی نہیں ہے. اس کی اپنی وجوہات ہیں لیکن میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہ رہا. تو جہاں سارا کچھ ان کا ہے تو کھیل بھی انہی کا پاپولر ہونا چاہیے. اصولاً وہ پورے بر صغیر کو ریلوے دے گئے، ایریگیشن سسٹم دے گئے، آپ کو عدالتی نظام دے گئے، آپ کو سو کالڈ جمہوری نظام دے گئے، بلدیاتی نظام دے گئے، آپ کو جوڈیشری دے گئے. سچی بات ہے یہاں کسی کے پلے تھا کچھ نہیں. اچھا میڈیکل کالجز دے گئے، ایگریکلچر یونیورسٹیز دے گئے. تو ظاہر ہے اگر انہوں نے اتنا کچھ دیا، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اگر انگریز نہ آتا، ہم گالیاں تو بہت دیتے ہیں، قاصب تھے اور یہ تھے اور وہ تھے، تو ڈیوائڈ اینڈ رول ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. ڈیوائڈ اینڈ رول تم کر لو بھائی، یہ کیا بات ہوئی؟ سو دے ور سپیریئر پیپل، اور اللہ پاک نے اس خطے کی بہتری کرنی تھی کہ کچھ دیر کے لیے وہ آئے اور بہت کچھ دان کر کے چلے گئے. تو اگر ان کی ہر چیز سے ہم آج فیض یاب ہو رہے ہیں، بجلی ہے ویسٹ سے آئی ہے، سرجری اس طرح کی ماڈرن جتنی دوائیں ہیں، لائف سیونگ ڈرگز ہیں وہ وہاں سے آئی ہیں. سویرے فلش سسٹم سے آپ سلسلہ شروع کرتے ہو، وہ فلش سسٹم بھی ان کی ایجاد ہے، گاڑیاں ان کی ہیں، موٹر بائکس ان کی ہیں، جہاز ان کے ہیں جن پہ چڑھ کے آپ عمرے کرنے جاتے ہو. تو ظاہر ہے پھر گیم بھی انہیں کا ہی نمبر 1 ہونا چاہیے. آپ کے پاس تھا کیا کبڈی شبڈی اور یہ اور وہ کو اس طرح کا. خیر نہیں میں تو یہ جو بات آپ نے کی ہے اس میں میری صرف ایک گزارش ہے، یہ کھیل کو کھیل سمجھیں. سپورٹس ہے نا، تو انگریزی میں ایک لفظ ہے سپورٹس مین شپ. گریس کے ساتھ کرو. 2 کھلاڑی آپس میں، بڑا وہ انڈین جو کیپٹن تھا اس نے کانگریچولیٹ کیا، بڑا باوقار ہے. آپ ہار جاؤ، آپ کانگریچولیٹ کرو.
کھیل کو کھیل کی حد تک رکھو، اس کو زندگی موت کا اور عزت بے عزتی کا مسئلہ نہ، ہاں عزت بے عزتی کا مسئلہ بنانا ہے تو اس بات کو بناؤ کہ تمہارا جو 3 کروڑ بچہ اسکولوں سے باہر دھکے کھا رہا ہے وہ اسکولوں میں جائے، ورنہ بے عزتی، ذلت، مقابلہ کرنا ہے تو اس بات میں کرو کہ تمہارے پتہ نہیں کتنے کروڑ بندہ پاورٹی لائن، خط غربت پہ ہے، اس کو وہاں سے نکالو۔ آپ لوگوں کا کوئی کھانے پینے کا بندوبست کرو، لنگر لگائے ہوئے ہیں آپ نے 2021 میں، ڈوب مرنے کو دل کرتا ہے۔ مقابلہ ان چیزوں میں سیریس کرو، باقی کھیل ہے، انٹرٹینمنٹ ہے، مسخرہ بازی ہے، ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی کامیڈین کو ہیرو بنا لیں۔ کامیڈینز آر دیر ٹو انٹرٹین، اور گیم شیم کھیل کھول بھی یہ ساری انٹرٹینمنٹ ہے اور اس میں انجوائے کرنا چاہیے۔ اگر آپ کا مخالف، مجھے یاد ہے یہ خطہ زوال کا شکار ہے، پتہ نہیں کس شہر کی بات ہے مجھے یاد نہیں، میں نے دوستوں سے سنا کہ پتہ نہیں عمران خان بیمار ہو گیا اپنے پیک کے زمانے میں، پتہ نہیں کیلکٹا ہے یہ، پتہ نہیں مجھے اب یاد نہیں، تو لوگوں نے جلوس نکال دیا جی نو عمران نو میچ، یہ وہ سارا۔ اب ادھر بھی اس طرح کی بات ہے کہ اپنے انڈین وہ جو کیپٹن ہے ان کی وہ معصوم بچی چند ماہ کی، اس کے بارے میں کچھ لوگ بکواس کر رہے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو ایشو مت بنائیں، یہ کھیل ہے، اس کو کھیل کے طور پہ ٹریٹ کریں۔ آپ کا حریف بھی اگر جیتے اس کو داد دیں اور اپنے لوگوں کو گالی، او بھائی میچ جیت جائے تو شاہین، کیا شاہین، ہار جائے تو کبا، مردار خور، جو گالی ہے اس کو پڑتی ہے، چھپ چھپ کے آتے ہیں، کیا کلاس ہے یہ کوئی لیول ہونا چاہیے۔ ہم انسان ہیں، اور اگر ہم کلیم کرتے ہیں مسلمان ہونے پہ فخر کرتے ہیں تو اس میں تھوڑی سی گریس ہونی چاہیے۔ مسلمان تو نام ہی گریس کا ہے، اسلام تو نام ہی خوبصورتی کا ہے، توازن کا ہے، اعتدال، میانہ روی، تو یہ بالکل ہی نکل جانا اپنی حدود سے۔ تو اور دوسری بات یہ ہے کہ امید کا دامن ٹھیک ہے، یہ دامن شامن پکڑے رہیں ہر فیلڈ میں، جہاں جان مارنی ہے وہاں جان مارو بھائی، اپنے ملک سے غربت ختم کرنے کی جنگ لڑو، اس کا میچ جیت کے دکھاؤ، وہ تو ہو نہیں رہا، 74 سال ہو گئے، غربت بڑھتی جا رہی ہے، بھوک ہے، ننگ ہے، غربت ہے، جہالت ہے، کرائم ہے، اور کرائم بھی ایسا سوچ کے بندہ کہاں پکتا ہے۔ عورتیں قبروں میں محفوظ نہیں، 2 سال کے بچے محفوظ نہیں، یہ ہیں ہمارے اصل ایشوز۔ لیکن بہرحال ٹھیک ہے آپ کی بات، تو کوئی جیت گیا وہ ہار گیا، یہ کوئی ایشوز نہیں ہے۔ اچھا جیت کو انجوائے کریں، اور ہار کے بعد یہ سوچیں کہ اچھا نیکسٹ ٹائم یار